اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب کا وقت لوگوں کا قریب آ گیا اور غفلت میں پڑے ہوئے وہ اب بھی منہ پھیر کر نکل رہے ہیں، کترا کر نکل رہے ہیں۔ سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے، آج تو یہ پہلی آیت تھی، اور قرآن نے وہیں سے شروع کیا جہاں ختم کیا تھا پچھلی صورت میں۔ یہ ربط قرآن کی ساری آیات میں بھی ہے اور صورتوں کے درمیان بھی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آخری آیت تھی۔ قل کل متربص فتربصوا، ان لوگوں سے جنہیں سمجھانا، جن پر حجت پوری ہو گئی، سمجھانا لا حاصل اور بیکار ہو جائے، اب آگے کہا گیا کہ اور جو یہ کہتے ہوں کہ اچھا عذاب ہی لا کر دکھا دو، تو ان سے کہنا کہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، اب انتظار کرو، ہر ایک اپنے انجام کا منتظر ہے، اور تم بھی انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا، جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صحیح راستے پر کون ہے اور ہدایت یافتہ کون ہے، ہدایت کے راستے پر کون ہے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر یہ پہلی آیت ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ حساب کا وقت قریب آ گیا کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت قریب آ گئی، اور اصل میں تو جو اشراط الساعہ، قیامت کے آنے کی کنڈیشنز یا نشانیاں ہیں، ان میں پہلی نشانی ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا، جن کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نشانیاں یا ساعت تو وہاں سے شروع ہو گئی، اور ساعت کی نشانیاں تو وہاں سے شروع ہو گئیں، قیامت کے آنے کی نشانیاں۔ وقت کے لمبے عرصے میں بہت لمبا عرصہ گزر چکا، اور اب یہاں سے زوال کا وقت شروع ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے، یعنی سورج کے ڈھلنے کا جیسے زوال ہوتا ہے کہ وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اس لحاظ سے بہت لمبے عرصے، طویل عرصے کے اندر یہ کہا جائے تو یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اب قیامت اور قریب آ گئی، لیکن یہاں پر کہا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، یہ دنیا کے لیے بھی ہے۔ اور پچھلے دور میں جب انسانیت کی شروعات میں جو لوگوں کے اعمال کے فیصلے ہوتے تھے یہاں دنیا میں، ان میں بہت وقت لگتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر یا تمام دنیا کے اوپر عالمی ایک عذاب آیا تو سینکڑوں سال کے بعد آیا، اور پھر جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا چلا گیا یہ انٹرولز کم ہوتے چلے گئے، قوموں کے حساب کے، قوموں کے، گروہوں کے، انسانوں کے حساب کا انٹرول کم ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ کائنات کے بارے میں انسان کی معلومات بڑھتی چلی گئی، یونیورس کے بارے میں، تو ان پر جسے حجت پوری ہونا کہتے ہیں، اس سے اب باتیں اور سمجھ میں آنے لگیں پہلے والوں کے مقابلے میں، کہ وہ سمجھ سکتے ہیں، ان کا آئی کیو لیول بڑھتا چلا گیا، انٹیلیجنس اور ذہانت کا لیول بڑھتا چلا گیا، تو پھر یہ انٹرول کم ہوتے چلے گئے، اور جیسے جیسے دنیا اور آگے بڑھتی چلی جائے گی آئی کیو لیول بڑھے گا، اور یونیورس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں انسان کا علم بڑھے گا، جس کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے اسے سمجھنا اور آسان بھی ہوتا چلا جائے گا، اور
جیسے ہی کوئی ایک بات کسی جگہ واضح ہوئی تو وہ پوری دنیا میں فوراً پہنچ بھی جائے گی، اس میں اب وقت نہیں لگے گا. تو پھر حساب کا وقت، لوگوں کے حساب کا، لوگوں کے انجام کا، وہ انٹرول اور شارٹ ہوتا چلا جائے گا آئندہ. اسی لیے زلزلے اور تباہیاں، یہ ان کا زمین پر جس فریکوینسی سے انسانوں کی تباہی کے لیے یہ چیزیں واقع ہوتی تھیں، انسان کی ترقی کے باوجود اب یہ اور تیزی کے ساتھ میں ان کا اکرنس زمین پر انسان کو تباہ کرنے کے لیے اور تیزی کے ساتھ میں ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آگے اور یہ انٹرول شارٹ ہوتا چلا جائے گا، اور تباہیاں اور جلدی جلدی آئیں گی، اور تباہیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اور پھر ہر گروہ کی اللہ نے ایک مدت مقرر کی ہے، اگر اور ان کی تقدیر اسی کے ساتھ میں ہے کہ وہ بگڑتے ہیں تو کس طرح کا بگاڑ آتا ہے تو کتنا موقع دیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر یہ چیزیں بھی شامل ہیں کہ ہدایت ان تک پہنچانے والے ہوں حجت پوری کرنے کے لیے. ہدایت پہنچانے والے ختم ہو جائیں گے تو پھر انہیں ڈھیل دی جاتی ہے اور چھوڑا جاتا ہے کہ جن کی پکڑ ہو، اور پکڑ پھر ان کی ہوتی ہے جو ہدایت پہنچانے والے تھے. حساب ان کا ہوتا ہے جو یہاں آ جاتا ہے، جس کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. ان سب کو انکمپاس کر رہی ہے یہ آیت کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور غفلت میں اس سے بچ کر نکل رہے ہیں، کترا کر نکل رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، یعنی دیکھنا نہیں چاہتے. چاروں طرف لوگوں کے نام اعمال اور لوگوں کے وہ سامنے آ جاتے ہیں، سامنے آنے کا منظر چاروں طرف بکھرا ہوا ہے، اسے دیکھتے ہیں اور پھر اعراض کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا حساب بھی یہیں ہو جائے گا. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وہم یلعبون. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے لوگوں کے کترا کر نکلنے کی، بچ کر نکلنے کی، کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی ذکر آتا ہے، یاد دہانی آتی ہے نئے انداز میں، نئی ہو کر، محدث نئے انداز میں یا نئی ہو کر، تو وہ سننے کے بعد ایسا ہے کہ جیسے کھلواڑ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں. بہت اہم ہے بات یہ. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس تو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ثبوت کائنات میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں یونیورس کے اندر، لیکن بڑی تعداد انسانوں کی یہ کرتی ہے کہ جب رینیول ہوتا ہے ان کی انٹیلیجنس کے حساب سے، ان کی ذہانت کے حساب سے، اور یاد دہانی کو ریمائنڈر، یاد دہانی تو کہتے ہی اسے ہیں، جو ریمائنڈر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو پہلے بھی کہا جا چکا ہے. وہ جب کسی نئے انداز میں آتی ہے، نئے الفاظ میں آتی ہے، اور تو پھر اسے نہیں سننا چاہتے اور اسے نہیں لینا چاہتے. پرانا اسلاف کا طریقہ ہی چلے گا. تو اسلاف کی پیروی اپنے اپنے گروپ کی، اس کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں. جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے اور ذہانت بڑھ رہی ہے اور انٹیلیجنس بڑھ رہی ہے، دنیا کے سلیبس ان کا ریوائز ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ دنیا کے بارے میں معلومات کا یہ جو کہ علوم ہیں، یہ سارا سلیبس ریوائز ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے میتھمیٹکس پڑھی، میں میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جب تک ہم پڑھ کر نکلے، پاس آؤٹ کر کے نکلے، اس وقت تک جو بچوں کی میتھمیٹکس کی کتابیں تھیں وہ ہماری سمجھ سے باہر تھیں، چھوٹے بچوں کی. پھر وہ ماڈرن میتھمیٹکس اور ماڈرن ارتھمیٹک کے نام سے آ گئی تھیں، اور وہ ٹیکنیکس ہم نے نہیں پڑھی تھی. تو ریوائز ہوتی چلی جا رہی ہیں اس ان کی ذہانت کے اعتبار سے، ان کی گریسپ کے اعتبار سے جو آگے نئی نسل آ رہی ہے. یہ ترقی کا راستہ ہے. پہلے بھی 2 اور 2 4 ہوتے تھے،
اب بھی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، آئندہ بھی یہی رہے گا۔ میتھمیٹکس کے اصول تو کبھی بدلتے ہی نہیں، کبھی نہیں بدلتے۔ دوسرے علوم کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلا اسکریپ ہو گیا، اگلا آ گیا، اس کا جو اصول فائنل ہو گیا وہ فائنل ہو گیا، اس کے اندر کوئی تبدیلی کیا ماڈیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتا، ترمیم بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کا پریزنٹیشن، اس کو سمجھنے کا طریقہ اور اس کو پیش کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے آگے آنے والی نسلوں کے اعتبار سے۔ تو ایسے ہی اللہ کے قوانین بھی نہیں بدلتے۔ یاد دہانی نئے سرے سے آنا اور نئے انداز میں آنے کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو لوگوں نے اسے کھو دیا ہو پچھلے کو، تو اب ریمائنڈر آ رہا ہے یاد دہانی کی، یہ تھی اصل بات۔ اور یا آنے والی نسلوں کا جو کائنات کا علم ہے، یونیورس کی جو نالج ہے اور ان کی جو ذہانت ہے، اس کے اعتبار سے اب نئی ٹیکنیک اور نئے انداز میں سمجھانے کے لیے بات آئے گی، جو پچھلے لوگ جن چیزوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو پھر جب کوئی کسی ریمائنڈر کا رینیول ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم اسلاف والی باتوں پر قائم رہیں گے۔ اس کے اندر حالانکہ بگاڑ بھی ہو چکا ہوتا ہے بہت بڑے حصے کے اندر، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آج کے دور کی انڈرسٹینڈنگ سے میچ نہیں کرتی وہ چیزیں، لیکن وہ اس کا مذاق ہنسی میں ٹال دیتے ہیں، کوئی اس سے کترا کر نکلتے ہیں، اس سے بچ کر نکلتے ہیں، اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ قرآن شریف نے یہ بات ایک جگہ اور کہی، سورہ شعراء آیت نمبر 5، وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ جب بھی رحمان کی طرف سے کوئی ذکر، کوئی ریمائنڈر ان کے پاس نئے انداز میں آتا ہے یا نیا آتا ہے تو وہ اس سے کترا کر نکلتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو دوسری جگہ تھوڑے سے بدلے ہوئے الفاظ کے ساتھ میں کہی۔ بہت یہ ہے وجہ اس بات کی کہ یہ قرآن نے کہا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، لوگوں کا جو لوگ اس انجام کی طرف جو تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ان کا حساب آنے والا ہے، اس تباہی کی طرف جو تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، یہ انداز کہ ہم نے اپنے اسلاف کو جس راستے پہ پایا ہے، جن باتوں سے، جن دلیلوں کے اوپر، جن ایکسپلینیشنز کے اوپر، ان سے ہم نہیں ہٹ سکتے۔ تو سوچنے کو تیار نہیں اور سننے کو تیار نہیں، اور خالی صرف بات سوچنے اور سننے کی نہیں ہے، بلکہ پھر اس کے اوپر گمراہی کے ٹھپے لگتے ہیں، اور اس کے اوپر دین سے انحراف، یعنی دین سے بغاوت اور دین سے ہٹ جانے کے فتوے لگتے ہیں۔ اور پھر اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے بعد پھر خود قبول کرتے ہیں، لیکن بہت لمبے عرصے کے بعد اس کو قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نیا کلیم آتا ہے، تو ترقی کرنے والوں کا انداز یہ ہوتا ہے، ترقی دنیا میں سائنس نے کی، بڑھتا چلا جا رہا ہے، سائنٹسٹ جو لوگوں کو بتاتا چلا جا رہا ہے، نئی تحقیقات آتی چلے رہی ہیں۔ جب کوئی نئی بات آتی ہے یا کوئی ماڈیفیکیشن آتا ہے، ترمیم آتی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اسلاف نے تو یہ کہا تھا، ہمارے پرکھوں نے تو یہ کہا تھا، یہ آپ کیا لے آئے؟ وہ ثبوت مانگتے ہیں، وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس کو لائٹلی نہیں لیتے، غور و فکر کرتے ہیں، پرکھتے ہیں، خوب جج کرتے ہیں، اور اس کے بعد ثبوتوں کے اس سے جب سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تو اسے مان لیتے ہیں۔ ثبوت یا پرمان اگر انسفیشینٹ ہوتے ہیں تو نہیں مانتے، کہتے ہیں ماننے کے قابل نہیں ہے۔ اس میں وہ بھی ہوتی ہے بڑی تعداد جو کہتی ہے ہم انکار تو نہیں کرتے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے آپ کی بات بھی، لیکن ابھی انکار نہیں کرتے، ویٹ کریں گے کہ ثبوت اور آ جائیں، یہ ثبوت، یہ پرمان، یہ پروف سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ابھی اور آ جائیں،
لیکن ہم انکار بھی ابھی نہیں کرتے. ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے بارے میں ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے. لیکن یہ مذاہب کے معاملے میں ایٹیچیوڈ یہ نہیں رکھتے لوگ. وہاں جب کوئی بات نئے زمانے کی ذہانت اور معلومات کے اعتبار سے نئے انداز میں آتی ہے، ذکر تو وہی ہے، اللہ کی باتیں تو نہیں بدلتی، تو وہ سننا نہیں چاہتے یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر مخالفت بھی کرتے ہیں. یہ فرق ہے ان دونوں کے اندر، جو ترقی کرنے والے ہیں اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں. اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا، ان کی پرسنٹیج اچھی نہیں ہوتی، پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا. تو اپنے حساب کا وقت قریب آ جانے کے باوجود یہ اور ٹائم لیگ اور ٹائم گیپ انٹرول جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور کم ہوتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے حساب کا. اسلاف یا پرکھے یا پرانے لوگ، ان کی عزت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان میں تقوی زیادہ تھا، ان کا تقوی بہت زیادہ تھا، ان کا اخلاص بہت زیادہ تھا. کوئی ہو سکتا ہے کوئی بھیڑ کے اندر کوئی ایسا ہو کہ جس کا تقوی ویسے ہی ہو، لیکن کل ملا کر ان کی جو سپیریورٹی ہے، ان کی جو برتری ہے، فضیلت اور پراتھمکتا بعد کے لوگوں پر پہلے کے لوگوں کی، وہ ان کی ذہانت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کے علم کی وجہ سے بھی نہیں ہے. وہ سپیریورٹی علم کی وجہ سے، قدر تو اپنی جگہ، لیکن سپیریورٹی ان کی فضیلت جو ہے وہ ان کے تقوی کی وجہ سے ہے اور ان کے اخلاص کی وجہ سے، کہ بحیثیت مجموعی کل ملا کر بعد کے لوگوں کا تقوی اور اخلاص دونوں ان کے لیول کے نہیں ہیں، ان کے مرتبے کے. آج کی دنیا کے اندر آج کے لوگوں کا آئی کیو اور انٹیلیجنس بہت بڑھ گیا پچھلے لوگوں سے. ایکسیپشن، استثناء ایسے ہو سکتے ہیں اپواد پچھلے، کہ کوئی ایک کروڑوں میں سے سپر انٹیلیجنٹ تھا، اپنے دور سے آگے ہو سکتے ہیں اور تھے، لیکن کل ملا کر پچھلے لوگوں کا انٹیلیجنس کا لیول کم تھا. ہر نسل کے ساتھ بڑھتا چلا گیا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں جو کوئی انکار کرے وہ اس دنیا کی طرف سے آنکھیں اور اندھا، بہرا اور گونگا بن کر رہ رہا ہے. اگر اس کا کوئی انکار کرے تو آپ کی اگلی جنریشن، اگلی پیڑھی آپ سے زیادہ ذہین ہے، آپ اپنی پچھلی جنریشن اور پیڑھی سے زیادہ ذہین تھے، اور آگے یہ بڑھتا چلا جائے گا. ذہانت اب زیادہ، جسے ڈیٹاز کہتے ہیں، اعداد و شمار، چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں معلومات کی، ان کی بنیاد پر انہیں سامنے رکھ کے غور کیا جاتا ہے. تو یہ معلومات کا ان پٹ یا ڈیٹاز یا اعداد و شمار یا چیزیں جو اکٹھی ہوتی ہیں، جن کو بہت سی چیزوں کو سامنے رکھ کر غور کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں اور نتیجے نکالتے ہیں، وہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے پچھلے لوگوں سے. اب تو وہ پین ڈرائیو کے اندر جو ہے وہ پوری لائبریری ہیں، جس کو زندگیاں گزر جاتی تھیں ان کی سفر کرنے میں، وہ معلومات میں کہ یہ فلاں بات صحیح ہے یا غلط ہے یا نہیں ہے، اور پھر بھی وہ سب نہیں، ہر طرف کی ہر بات ان کو نہیں معلوم ہو پاتی تھی پچھلے لوگوں کو. ہمارے پاس ہر طرف کی ہر بات آ گئی اور ذرا 2 بٹن دباتے ہیں اور پوری رپورٹ دے دیتے ہیں حوالوں کے ساتھ میں. پھر تو جب یہ ڈیٹاز یا اعداد و شمار جسے ہم کہتے ہیں، یہ ڈیٹاز جو ان پٹ ہے، جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ نتیجے زیادہ صحیح نکال سکتا ہے، رزلٹ زیادہ صحیح نکال سکتا ہے. یہ ایک ایڈوانٹیج ہے بعد والوں کا پچھلے لوگوں کے اوپر. یہ ان کی ایک، جو پچھلے لوگوں کے پاس یہ ذرائع نہیں تھے، عمریں گزر گئی پڑھنے میں، اب پڑھتے بھی نہیں. ضرورت کیا ہے؟ جس چیز کو معلوم کرنا ہے نکال لیں گے کھٹ سے، فوراً دنیا کے جس حصے میں بھیجنی ہے اگلے چند مومنٹس میں، چند سیکنڈز کے اندر وہاں پہنچ جائے گی. ان کے ریئیکشنز آ جائیں گے، ان کے جواب آ جائیں گے، سب چیزوں پر غور کر لیں گے. تو کتنے ہی فیصلے ایسے بھی ہو سکتے تھے اور ہوتے تھے کہ جہاں کوئی خاص پہلو کسی بات کا ان تک نہیں پہنچا، زندگی میں کہاں سے کس سے جا کر لیں گے.
بہت محنت کرتے تھے. آپ کے پاس آنے والی نسلوں کے پاس، آج کی نسلوں کے پاس سب پہنچ گیا جتنا پہلے تھا. پھر اور بھی ایڈوانٹیج ہے. تو جب کہ علم جو ہے وہ اگر تجربے کا نام ہے، ایکسپیرئنس کو بھی کہتے ہیں علم. بچوں کا علم بڑوں سے کم ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک وقت گزرا ہے، ایک لیڈ ہے جو انہوں نے لی ہے آگے. کم سے کم ایکسپیرئنس اور انوبھو اور تجربات کی بنیاد پر یہ تو کم سے کم ہوتا ہے. نئی معلومات آ گئی وہ بڑوں کو نہیں ہے، لیکن زندگی کا جو تجربہ ہے وہ بچوں کو نہیں ہے، یا ان سے چھوٹوں کو نہیں ہے، ان سے پچھلے لوگوں کو نہیں ہے. تو جہاں تک تجربات کی بات ہے، آپ کے تجربات ان سے ہزاروں گنا زیادہ ہے. نسل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، تاریخ کے اندر تجربات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سارے تجربات اکٹھے ہونے کے بعد ہمارے علم میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہ سارے ایڈوانٹیج جو ہیں یہ بات کے آنے والوں کی آنے والی نسلوں میں زیادہ ہیں. اور پھر باتوں کو سمجھنے کا انداز، کس لینگویج میں سمجھیں. اس میں اگر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات اگر کہی جاتی تھی، کہ کہی کیا جاتی تھی، قرآن نے کہی مثلا کہ اس کائنات کو اللہ نے 7 یوم میں پیدا کیا، تو 7 یوم کا مطلب سمجھا گیا یہ 7 دن رات 24 گھنٹے کے، 24 گھنٹے کے 6 یوم میں پیدا کیا. تو 6 یوم کا مطلب یہ سمجھا گیا کہ یہ 6 دن رات جو 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں. اس لیے کہ یوم اسی کو کہا جانے لگا تھا عام بولی کے اندر. اس سے آگے انسان کی سوچ ہی نہیں تھی، یا کائنات کی یا یونیورس کی نالج نہیں تھی. تب قرآن ہی کی آیات کا یہ مطلب سمجھا گیا کہ اللہ نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. یہ بعد کے آنے والوں نے جو سائنٹسٹ تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر عربی زبان سیکھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ خون کی پھٹکی سے، وہ ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خون کی پھٹکی تو انسان کبھی ہوتا ہی نہیں اپنی کسی اسٹیج میں، تخلیقی مراحل میں اپنی کسی کریشن کی اسٹیج میں خون کی پھٹکی تو کبھی بھی نہیں ہوتا، خون ہوتا ہی نہیں شروع میں. پہلے کا انسان یہ سمجھتا تھا کہ جسم کے اندر، پیٹ کے اندر تو خون ہی خون ہوتا ہے، رحم مادر میں خون ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو بہت سیف ایک انکلوژر ہے ایک جھلی کے اندر جہاں اندر خون نہیں ہوتا. خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. اس کے اندر جب بچہ اپنے شروع کی مراحل کے اندر، ابھی اسے انسان کہا نہیں جا سکتا، جب وہ گروتھ ہوتی ہے، جب وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس میں خون نہیں ہوتا ہی نہیں، بالکل خون نہیں ہوتا. خون بعد کو آتا ہے. ابھی اندر سرکولیشن کے لیے ابھی اندر جو ہے وہ آرٹریز بھی نہیں ہے، وینز بھی نہیں ہے، ابھی ہارٹ تک نہیں ہے. خون کہاں سے آئے گا؟ خون بہت بعد کی سٹیج میں اس میں آتا ہے. یہ خون کی پھٹکی سے پیدا کیا. شروع میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کیا گیا. بات کہی ہوا کہ علق، خون کی پھٹکی کو بھی عربی میں کہتے ہیں. ان علق کا مطلب ہے وہ جو معلق ہے، وہ جو سسپینڈڈ ہے، وہ جو کہیں کسی جگہ اندر چمٹ کر لٹکا ہوا ہے، علق اسے کہتے ہیں. اس سے اردو میں بھی آپ معلق بولتے ہیں، سسپینڈڈ، کہ لٹکا ہوا. تو وہ شروع کی ایک سٹیج بتائی ہے. شروع کے جو یہ تھی ان کی خود قرآن کو سمجھنے کی انڈرسٹینڈنگ. اب یہ کہا جائے کہ اسلاف نے یہ کہا تھا، اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. اور ابھی تک یہ حال ہے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو نہیں ہٹی، کہ نہیں جو اسلاف نے کہا تھا وہی درست ہے. تو پھر دنیا کے لیے وہ ایک 1400 سال پرانی کتاب ہو جائے گی کہ 1400 سال پہلے کے انسان نے اپنے اس وقت کے علم کے حساب سے کچھ کہا تھا. یہ سوچنے کی چیز تھوڑی ہے، یہ غور کرنے کی بات نہیں ہے. پھر جو اس کے بعد جو احادیث کا کلیکشن ہوا بہت لمبے عرصے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، اس میں وہ بھی جو حدیثیں صحیح ہوں یا صحیح ہیں، ان میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی سمجھانے کی بات آئی، کسی چیز کو سمجھانے کی، کسی بات کو،
تو وہ اس دور کے لوگوں کی انٹیلیجنس کے مطابق آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس کون لوگ تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ کی انٹیلیجنس کے مطابق کہی انہوں نے۔ اب آج جب آپ اسے سنیں گے، ان باتوں کو سنیں گے، تو دو باتیں ممکن ہیں۔ میں کوئی تبصرہ کیے بغیر ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یا تو وہ جھوٹی ہیں، ان کے نام سے گڑھ کر ڈال دی گئیں، بات کو امام بخاری کے نام سے گڑھ کر ڈال دی گئیں، امام مسلم اور دوسرے ائمہ ان کے نام سے ڈال دی گئیں، یا تو، اور یا بہت ہم کھینچ تان کے کسی طریقے سے یہ نکالیں کہ نہیں وہ اس کا مفہوم ایسے تھا اور مطلب یہ تھا اور یہ تھا اور آج کے حساب سے، تو پھر اور وہ صحیح ہو سکتی ہیں، تو پھر اس دور کے انٹیلیجنس کے لوگوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ ذہانت، کہ ان کو سمجھانے کے لیے کیا لفظ استعمال کیے جاتے تھے، ذہانت کا ان کا لیول کیا تھا۔ اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے اگر وہ جھوٹی بھی ہیں اور اگر ان میں سے غلط ہیں کوئی، اور ہیں بہت سی غلط، تو وہ غلط ڈالنے والے بھی اپنے دور کی ذہانت کے حساب سے تو چیزیں ڈالتے تھے، ورنہ تو لوگ اسی وقت کے اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ان کو یقین جب ہی آ جاتا تھا جب اس دور کے مینٹل لیول کی چیزیں ہوتی تھیں۔ مثلا اب حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے کہ سورج اس جو ہے وہ اس آیت کے اوپر والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مستقر ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، ادھر چلا جا رہا ہے، سورج چلا جا رہا ہے۔ اب اس کی تشریح میں ہمیں یہ ملتا ہے حدیث کے اندر کہ سورج کا ٹھکانہ جو ہے وہ عرش الہی کے نیچے ہے، اور سورج روزانہ جب غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، تو عرش الہی کے نیچے چلا جاتا ہے، اور جا کر پھر جب اس کے پھر نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اجازت طلب جا کر پہلے سجدہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اجازت طلب کرتا ہے اگلے دن نکلنے کی اور طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے، اور پھر اجازت مل جاتی ہے۔ ایک دن آئے گا جب اسے اجازت نہیں ملے گی، تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد کہے گا کہ مالک رب العالمین بڑی دیر ہو رہی ہے، پھر تو میں لیٹ ہو جاؤں گا اور اپنے صحیح جگہ اور صحیح مقامات پہ پہنچ نہیں پاؤں گا، تو اسے حکم ہوگا کہ اچھا واپس لوٹ جاؤ جدھر سے آیا تھا۔ تو اس دن سورج پھر پچھم سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ سورج روزانہ عرش الہی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ عرش الہی بھی جانے دیں، ہم اس وقت بات نہیں کر رہے اس پہ کہ عرش کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ایسے ہی سمجھا گیا ہے جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں، اس کے اوپر جیسے کوئی گاؤ تکیہ مسند لگائے ہوئے اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہو کوئی، اور اس کے ایسے ہی پائے ہوئے، پھر ان پایوں کو جو ہے وہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ 4 پائے اس وقت خالی ہیں، 4 سے کام چل رہا ہے، پھر معلوم نہیں لوڈ بڑھ جائے گا یا کیا ہوگا، پھر قیامت میں جو ہے وہ 8 ہو جائے، پھر 4 فرشتے اور آئیں گے، وہ باقی 4 پائے بھی پکڑ لیں گے۔ تو اب ہے الفاظ جو کچھ ہیں اس کے مفہوم ایسے سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن کی بات یہ ہے کہ ہر دور کی عقلوں کا ساتھ دیتا ہے، اس لیے الفاظ ایسے استعمال کیے کہ پچھلے دور کے لوگ اسے 6 دن ہی سمجھ لیں، 24 گھنٹے والے، آگے آنے والے اس ذکر کو نیا کر لیں گے، رینیول کر لیں گے اس یاد کہ نہیں یہ 6 یوم تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک کروڑوں سال کے وقفے کو بھی، اربوں سال کے وقفے کو بھی یوم کہتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دن رات کو ہی صرف یوم نہیں کہتے آگے والے۔ اگر وہ اربوں سال والی بات پہلے کہی جائے تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلے لوگوں کی کہ کدھر ہوتے ہیں، کہاں، یہاں تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، یہ دن اس سے زیادہ ہوتا ہی نہیں کہیں پر۔ جو ہمارے بچپن سے اور ہمارے بڑوں سے لے کر آگے تک اب تک 24 آور سے زیادہ کا تو ہوتا ہی نہیں کبھی، تو یہ کیا اربوں سال کی بات کر رہے ہو؟ ان کے نہیں آتا سمجھ میں۔ الفاظ قرآن نے وہ استعمال کیے کہ پچھلے دور کے لوگ اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھ لیں، بعد کے آنے والے دور لوگ اپنی معلومات اور اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے بات کو سمجھیں۔ اگر پچھلے لوگ جو ہیں ان کے سامنے الفاظ ورڈز وہی آ جائیں جو آج کے حساب سے ہیں تو ان کے لیے وہ دیومالا بن جائے گی، یقین نہیں آنے کی بات ہے۔ اور اگر اس وقت کی انٹیلیجنس کے حساب سے آج ہم ان کے ایکسپلینیشن رکھیں تو وہ پھر پرانے لوگوں کی داستانیں خالی ہو جائیں گی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا آج کی دنیا سے۔
ناقابل یقین اس لحاظ سے ہوں گے اور اسے اللہ کا کلام پھر نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اس کے اندر اس کے عجائبات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، یہ تو غوطے لگاتے رہیں گے، موتی نکالتے رہیں گے، اس کے موتی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آج سارے نکالے جا چکے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ جب وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ عرش الہی کے نیچے جا کر اجازت طلب کرتا ہے، مستقر کا مطلب یہ ہے اس ٹھکانے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ اس دور کی بات تھی، اگر صحیح ہو، کیسے صحیح ہو سکتی ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا، کس طریقے سے لوگ کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو کھینچتان کے صحیح ثابت کرنے کی، انہیں بھی جو لوگوں نے بات کو اس کے اندر ڈال دی اسے بھی کوشش کرتے ہیں صحیح ثابت کرنے کی کھینچتان کے۔ سازش کرنے والوں نے امام بخاری کے بعد ان کے نام سے ڈال دی، انہیں بھی۔ اب اگر اس کو ان کے اپنی جگہ پر ایکسپلینیشن، اور اس پر میں پھر یہی بات کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں تبصرہ کر رہا اس بات کے اوپر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ان کی جو کچھ بھی ان کے ایکسپلینیشنز ہیں اس طرح کی چیزوں کے، ہم اس میں پڑے رہے یا ہم یہ دیکھیں کہ مستقر آج کے دور کے حساب سے سورج کا مستقر کہاں کیا ہے اور کہاں چلا جا رہا ہے۔ تو سورج جو ہے وہ سورج چل رہا ہے، پہلے کے لوگ سمجھتے تھے نہیں چل رہا، رکا ہوا ہے۔ پہلے چلتا ہوا تو نظر آتا تھا، زمین کو رکا ہوا کہتے تھے۔ تو سورج جو چل رہا ہے، پھر سورج کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے ایکسس کے اوپر تو اپنا جو ایک راؤنڈ پورا کرتا ہے وہ اپنی دھری کے اوپر وہ 25 دن کے اندر کر لیتا ہے، لیکن اس کا وہ جو اس کے بعد یہ گھومتے گھومتے وہ اپنی کہکشاں میں چکر بھی لگا رہا ہے، جیسے زمین چکر لگا رہی ہے سورج کے چاروں طرف، وہ اس کا 25 کروڑ سال کا ہے، اس کا ایک چکر 25 کروڑ سال کا ہے۔ پھر خالی وہی نہیں ہے، اس چکر کے ساتھ ساتھ پھر وہ اور یہ کھسکتا بھی چلا جا رہا ہے، وہ ایک طرف وہ کھسکتا چلا جا رہا ہے، وہ اس کا مستقر ہے اور اس کا نام رکھا گیا سولر ایپیکس۔ اب مستقر کا مطلب ایک تو یہ تھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے روزانہ، سجدہ کرتا ہے اور نکلنے کی پھر اجازت مانگتا ہے، پھر اجازت دی جاتی ہے تو نکلتا ہے۔ سورج تو یہ ہماری بولی کے الفاظ ہیں، سورج کا ڈوبنا اور سورج کا نکلنا، طلوع ہونا ہماری بولی کے الفاظ ہیں، تو قرآن میں بھی آئے۔ کسی ایک مقام پر ہی اگر ہم ہوں تو سورج نکلتا بھی ہے اور سورج ڈوبتا بھی ہے، لیکن اگر ساری دنیا کے حساب سے آپ دیکھیں تو سورج نہ نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے، وہ تو جس وقت یہاں پر طلوع ہوا ہے وہاں کسی اور جگہ وہاں پر ہے، جہاں پر یہ کہا جائے کہ ڈوب گیا ہم کہہ رہے ہیں نکل آیا۔ یہ پھر دنیا میں دو ہی جگہ نہیں آدھی آدھی کہ آدھی دنیا کے اندر نکل آیا اور آدھی دنیا میں ڈوب گیا، یہ تو ایک ریگولر لگاتار اس کے آربٹ میں گھومنے کا ایک لگاتار ایک عمل اور ایک لگاتار ایک پروسیس ہے۔ اسی وقت کہیں دوپہر ہے اور کہیں شام ہے اور پھر کہیں رات ہے، کہیں گہری رات ہے، پھر کہیں ہلکی سی سحر ہے اور پھر اس کے بعد اور اجالا ہے، پھر پورا اجالا ہے۔ یہ نہ ڈوب رہا ہے نہ طلوع ہو رہا ہے۔ کسی ایک مقام کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ طلوع بھی ہو رہا ہے، نکل بھی رہا ہے اور ڈوب بھی رہا ہے، تو پھر یہاں والے کہیں کہ اب غروب ہو گیا، یہ تو ٹھیک ہے غروب ہو گیا، کسی ایک جگہ کے لیے کہنا غلط نہیں، نہ ان سائنٹیفک ہے غروب ہو گیا، اس کے لیے غروب لفظ آیا جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، غروب ہو گیا، تو اس وقت وہ عرش الہی کے نیچے گیا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اور وہ لوگ کہیں کہ نہیں سجدہ کر کے آیا ہے، اس وقت یہاں موجود ہے، ادھر والے جہاں پر صبح ہے، سجدہ تو 12 گھنٹے پہلے کر رہا تھا عرش الہی کے نیچے، اس وقت تو یہاں ہے، اور جب ان کے لیے رات ہو جائے تو کہیں کہ اس وقت وہاں سجدہ کر رہا ہے، ہم کہیں نہیں سجدہ تو اس نے اور پہلے کیا تھا، اس وقت تو یہاں پر آ چکا۔ اب پھر اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن پچھلے ہی لوگوں بعد کے اور لوگوں نے اب بڑھتی ہے نا، جیسے جیسے عقل اور ان کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے تو پھر انہوں نے اس کے ایکسپلینیشنز دیے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے حساب سے یہ تھا کہ آدھی دنیا میں دن ہوتا ہے اور آدھی دنیا میں رات ہوتی ہے، تو انہوں نے دو حصوں کو لیا، یہ تو ایک لگاتار پروسیس ہے۔ ان کا گرمیوں میں اور پھر گرمیوں میں ذرا سا ہٹ جاتا ہے اور جاڑوں میں ذرا سا ادھر ہو جاتا ہے، یہ بھی لگاتار پروسیس ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس اگلی تاریخ اب گرمی کی آ رہی ہے اب ہٹ کر ادھر آ گیا، یہ تو روز ذرا ذرا سی جگہ اپنی گردش کے حساب سے اس کا اینگل چینج ہو رہا ہے بلا
ہمیشہ لگاتار ایک پروسیس کے اندر انہوں نے اپنے وقت کی معلومات کے حساب سے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی. سوال یہ ہے، ایک بات پھر یہاں میں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے یہ تشریح کرنے کی کوشش کی وہ بھی امام تھے، بڑے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے. انہوں نے جب یہ تشریح کرنے کی کوشش کی تو پھر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کیوں ہٹے؟ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی کہ وہ عرش کے نیچے ہے اور وہاں سجدہ کر رہا ہے، اس مستقر کا مطلب انہوں نے اس سے مختلف کیوں نکال لیا؟ جب وہ حدیث تھی اور بخاری میں موجود تھی تو انہوں نے اس سے الگ ہٹ کر مطلب نکالا کیسے بہت سے اب اماموں نے؟ تو وہ پھر بہرحال اب ہم اسی آیت میں مستقر، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جدھر وہ چلا جا رہا ہے وہ سولر ایپیکس ہے، جہاں پر وہ 12 میل یا 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے ادھر بڑھ رہا ہے اپنے سورج اس سائڈ، اس طرف، جہاں جا کر وہ ختم ہو جائے گا. آخری ٹھکانہ وہ ہے مستقر، جب اس کی لائف پوری ہو جائے گی. اسے آج کی دنیا نے کیلکولیٹ کر لیا ہے، مستقر معلوم ہو گیا اس کا آخری ٹھکانہ کہاں ہے، کدھر چلا جا رہا ہے. اب پہلے مستقر یہ تھا. اب یہ کہا جائے، یہ بھی دیا گیا ایکسپلینیشن، جب وہ عرش الہی کے نیچے ہی تو سب ہیں، اس لیے کہا گیا عرش الہی کے نیچے. تو سوال یہ، وہ سجدہ کس وقت کرتا ہے؟ ادھر دن ہے اس وقت کر رہا ہے، یعنی رات کو کرتا ہے جب غروب ہونے کے بعد، تو غروب ادھر ہوا ہے. ان لوگوں کے لیے جب وہاں کا دن ہے تو یہاں کی رات ہے، اور ہر سیکنڈ کہیں پر پورا دن ہے، ہر سیکنڈ پر زمین پر، ہر سیکنڈ کہیں زمین پر پوری رات ہے. تو کس وقت سجدے کر رہا ہے، وہ کس وقت اجازت طلب کر رہا ہے؟ بہرحال اگر صحیح بھی ہے وہ، میں پھر بغیر تبصرے کے اسے غلط کہے بغیر کچھ آپ اس کے کسی طریقے سے ایکسپلینیشن نکالنے کھینچتان کر کے، تو اگر وہ صحیح ہو تو پھر وہ بات جو کہی گئی تھی وہ اس وقت کے لوگوں کی ذہانت کے مطابق تھی، جس کو اب کھینچتان کے آپ اب سے ریلیٹ کرنے کی، اس وقت کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس وقت کے ذہنوں کے اعتبار سے تھی جو کچھ بات کہی گئی تھی. تو پھر یہ اگر وہ صحیح ہے تو پھر ذکر کا رینیول ہوا، یعنی جو بات بتائی گئی تھی وہ بات جو ہے اب اس کا ایکسپلینیشن بدل گیا. اب اس کی تجدید ہو گئی. اب یہ ان الفاظ میں نہیں کہی جائے گی، اور دنیا میں جہاں کہیں جائے گی پھر وہ مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کہا ہے قرآن نے. یہ یہاں ان کے علاوہ بھی پھر اور بھی باتیں ہیں. ہمارے یہاں جو چیزیں صحیح قرآن کی آیات، اب قرآن کی آیات کا پچھلے بہت سے لوگوں نے اور ایکسپلینیشن یہ سمجھا کہ جب شیطان ناکافی ہو گیا، اللہ نے سوچا یہ تو ٹھیک سے گمراہ نہیں کر پا رہا بہت بڑی پبلک کو، تو 2 فرشتوں کو بھیج دیا کہ اب تم کرو جا کے گمراہ لوگوں کو. اب آج تک وہی کہے چلے جا رہی بہت بڑی تعداد. قرآن کی آیات ہے، قرآن کی آیات کے ایکسپلینیشن کے اندر پھر اس طرح کی باتیں آتی ہیں. یہ پچھلے دور کی انٹیلیجنس یا ذہانت کی بات تھی جب اس کا ترجمہ یہ کیا گیا تھا اور جب اس کی تفسیر یہ سمجھی گئی تھی. اب اسی کو لیے اگر چلتے رہیں گے تو پھر دین میں بڑے تضاد آ جائیں گے کہ اللہ لوگوں کو بہکانا چاہتا ہے، خواہش ہی ہے کم گمراہ رہ گئے، فرشتوں کو بھیج دو گمراہ کرنے کے لیے. پھر اللہ نے ہاروت ماروت نام کے 2 فرشتے بھیج دیے کہ تم کرو جا کے گمراہ. اب شیطان کافی نہیں پڑ رہا ہے، ہلکا پڑ رہا ہے. یہ خود کہا وہاں پر کہ شیاطین جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، اللہ نے فرشتے اور بھیج دیے کہ تم بھی سکھاؤ جا کر. کہا جادو تو کفر ہے، یہ بھی کہا قرآن ہی نے کہ وہ تو کفر ہے. تو پھر فرشتوں کو بنایا کہ تم جا کر یہ کفر سکھاؤ لوگوں کو. اور خود اسی جگہ پر یہ کہا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر تو اصل میں شیطان کرتے تھے. یہ چیزیں اب آج بھی ہم اسی کو کہے چلے جائیں کہ نہیں یہی ہے، اور یہی پچھلے لوگوں نے اپنی ذہانت کے اعتبار سے جو بھی مطلب سمجھا تھا، ہم انہیں کسی بھی طرح کی ان کی بے ادبی گستاخی نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کا، میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، ان کا احترام ان کی ذہانت کی وجہ سے نہیں تھا، ان کا احترام ان کے تقوی کی وجہ سے تھا یا ہے اور رہے گا. لیکن ہم انہی کی ایکسپلینیشنز کو لیے چلے جائیں تو پھر قرآن کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. ہم طرح طرح کے پھر اقوال کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں، مثلا ایک
ائمہ میں سے، میں نام نہیں لے رہا یہاں، قول یہ ہے کہ فلک جو ہے وہ چرخے کے تکلے کی طرح ہے۔ پھر ایک ائمہ میں سے ایک کا قول یہ ہے کہ فلک جو ہے وہ چکی کے پاٹ کی طرح ہے۔ اصل میں تو ان کی بات بھی غلط نہیں تھی، انہوں نے گولائی بتائی، چکی کے پاٹ کی بھی اور چرخے کے تکلے کی بھی، لیکن اس وقت کے لوگوں کو جو مثالیں دے سکتے تھے وہ اس وقت کی زبان میں تھی۔ اور پھر فلک، لفظ فلک کا تو ایسے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ فلک تو اصل میں کل فی فلک یسبحون، وہ سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں، کا مطلب آسمان میں نہیں، وہ تو اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ کوئی مادی چیز ہی نہیں ہے فلک، کوئی میٹیریل باڈی ہی نہیں ہے فلک، کہ جیسے ہم کہیں کہ چرخے کے تکلے کی طرح ہے یا چکی کی۔ اس وقت کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ غلط بات نہیں تھی اگر انہوں نے گولائی کا وہ دیا تھا، امپریشن دیا تھا، تو وہ ان جتنی انٹیلیجنس لوگوں کی تھی اور جتنی انٹیلیجنس اس دور کی تھی ویسے انہوں نے سمجھایا تھا، ویسے انہوں نے بات کی تھی۔ اسلاف کی بات پر پھر اور اس پر بھی غور کریں کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے دو بڑے شاگرد تھے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ 90% امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتووں کو ان دونوں نے ریجیکٹ کر دیا، شاگردوں نے۔ اور آج فقہ حنفی کے نام پر آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس میں سے 90% جو ہیں وہ امام محمد اور امام ابو یوسف کی ہیں۔ نام ہوتا ہے فقہ حنفی کہ ہم حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ان کے 90% مسائل کے اندر انہوں نے چینج کر دیا اور یا ترمیم کر دیا یا ریجیکٹ کر دیا یا نہیں مانا، اور ان کے خاص شاگرد تھے دونوں۔ انہوں نے پیروی کیوں نہیں کی اپنے امام کی؟ آپ تو امام حنیفہ کے نام پر ان کی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے امام کی کیوں نہیں کی پیروی؟ اپنے اسلاف کیا، وہ تو اور پرانے کے لوگ تو الگ، اپنے جو خاص پہلے ہی نمبر پر جو اوپر استاد سے انہی سے ہٹ گئے وہ دونوں۔ علم کی بات ہے، انہوں نے اور غور و فکر کیا، انہوں نے اس کے اندر امینڈمنٹ کر لیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد بہت سی چیزوں کے اندر حضرت امام شافعی حضرت امام مالک کے شاگرد تھے۔ امام مالک کی اگر آپ موطا اٹھا کر دیکھیں حدیث کی کتاب، اور امام شافعی کی نے جن چیزوں کے ان کے جو فقہ کے فیصلے ہیں ان کو اگر دیکھیں تو امام مالک سے بالکل مختلف ہے، بہت بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد، تقریباً تمام مختلف ہے۔ مالکی فقہ اور شافعی فقہ ایک دوسرے کے بہت دور ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نماز میں ہاتھ یہاں باندھا جائے گا، امام مالک کہتے ہیں ہاتھ باندھے نہیں جائیں گے۔ امام شافعی ان کے شاگرد تھے۔ استاد کا احترام بے پناہ، استاد کے فیصلے سے اتفاق نہیں۔ حضرت امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل۔ اب یہ 4 فقہ آپ کے پاس ہیں، 4 جو مسلک کے بعد اب فرقے بھی بن گئے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ میں ان 4 کے نام لے کر بتا رہا ہوں آپ۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد تھے، یہ ان کی فقہ الگ ہے، ان کی الگ ہے، یہ 4 الگ الگ مسلک ہیں۔ تو کیوں یہ سب اپنے استادوں سے ہٹ رہے ہیں، اپنے عظیم استادوں سے؟ ہر ایک ان کے اندر ہٹ رہا ہے ہر ایک، اس لیے کہ انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد ان کے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ ان کا ہماری نظر میں یہ زیادہ بہتر ہے فیصلہ۔ استاد کا احترام اپنی جگہ، وہ بے پناہ ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اس وجہ اب استاد نے تو امام احمد اور امام ابو یوسف کہیں گے 90% غلط، یہ عالم تھے بے پناہ، ان کا جو کچھ آیا انہی سے آیا ہمارے پاس، بنیادیں انہوں نے فراہم کیا، ہم نے اتنی چیزوں کے اندر ہمیں امینڈمنٹ کر لیا، تبدیلی کر لی۔ سوال پھر اس کے بعد اور بھی اٹھتا ہے کہ امام، یہ جو ائمہ ہیں یہ فقہ کے سنی حضرات کے، بات سنیوں کے کر رہا ہوں میں، اور پھر وہ حدیث کے جو امام ہیں جنہوں نے 150 اور 200 سال کے بعد احادیث اکٹھی کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تو صحیح ابو بکر کہاں ہے اور صحیح عمر کہاں ہے؟ بھئی یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا، ان صحابہ نے، ہم نے اکٹھا کر دیا۔ ان صحابہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کچھ انہوں نے بھی کیا ہوگا نا اکٹھا۔ تو اور پھر فقہ ابو بکر کہاں ہے؟ جو ہم فقہ امام حنیفہ سے کچھ سے چل رہے ہیں کہ ہم حضرت امام حنیفہ کے ہم پیرو ہیں، تو فقہ ابو بکر کدھر ہے اور فقہ عمر کدھر ہے؟
پھر ان فقہ کے اندر اگر فقہ میں یہ چار اپنی اپنی جگہوں پر ہٹے ایک دوسرے سے مختلف ہوئے تو شروع میں تو اختلاف نہیں ہوگا، شروع میں تو ایک ہی بات ہوگی. یہاں آنے کے بعد ان میں اختلاف ہے چاروں میں آپس میں، تو ہم ایسا کیوں نہیں کریں کہ انہیں ہٹا دیں، وہیں سے لینے کی کوشش کریں. ان میں سے کوئی تو اپنے اسلاف سے ہٹا، جب یہ غور و فکر کر رہے ہیں تو اپنے اسلاف سے ہٹ گئے. پھر یہ یا تو ایک ہی بات ہوتی تو ہم کہتے وہی ہے جو اسلاف سے چلی آ رہی ہے، مختلف ہے سب ایک دوسرے سے. تو پھر یا تو چاروں ہٹے ہوئے یا کوئی ایک ٹھیک ہے، تین ہٹے ہوئے، تو ہم پھر انہیں ہٹا کر وہیں سے کیوں نہیں لیں جب ہمیں اسلاف کی بات کرنی ہے. اصل میں علم جو ہے وہ یہ کسی سٹیج کے اوپر جا کر یا یہ کہیں گے کہ نہیں بس یہاں پر ختم ہو گئے اسلاف. فقہ کے اندر ان چار اماموں پہ ختم ہو گئے اور حدیث کے اندر ان 6 اماموں پہ ختم ہو گئے جو حدیث کے 6 امام تھے. تو اس کے بعد بھی بڑی لمبی بھیڑ ہے جن کے نام کے ساتھ میں امام لگا ہوا ہے، بڑی لمبی ہے. ان حضرات کے بعد بھی جس نے بھی محنت کی علم کے لیے کوششیں کی ان کو امام کا درجہ دیا گیا یا ان کے نام کے ساتھ میں احتراماً امام لگایا گیا. جیسے بات کے لوگوں نے پچھلے لوگوں کی بہت سی باتوں سے اختلاف کیا، ایسے آج آپ بھی کر سکتے ہیں. ہاں ایسے ہی چلتے پھرتے نہیں کرے گا ہر آدمی، پورے اس کے وہ ساری معلومات کو اکٹھا کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کا انٹیلیجنس کم نہیں ہے، لیکن وہ ساری معلومات کو اکٹھا کرنے کے بعد جس کی ضرورت ہے پھر کسی مسئلے کے اوپر غور و فکر کرے تو اس سے جیسے وہ ہٹ سکتے تھے تو پھر آج کے لوگ بھی ہٹ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا عوام میں سے ہر ایک ہٹ سکتا ہے، میں اس بات کو بھی نہیں کہہ رہا، لیکن آج کے لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں. نہیں تو آج تو وہی اسلاف کی پابندی ہوگی. تو اسلاف کس دور کے لوگوں کو کہتے ہیں؟ ان کے اسلاف سے انہوں نے تو ان کی پابندی کی نہیں پورے طریقے سے. یہ ہے کہ جہاں جن قوموں کے اندر اسٹیگنیشن آ جاتا ہے، جمود آ جاتا ہے، ارتقاء و وکاس ختم ہو جاتا ہے، وہاں یہ انداز بنتا ہے. اور پھر ان کے فیصلے بھی دنیا کے مذہبی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دین کی باتوں، دینی امور سے متعلق، دین کے معاملات کے متعلق جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں وہ بالکل اس بات کو ایک طرف ہٹ جاتے ہیں کہ دنیا کہاں پہنچ گئی، اس کی معلومات کی روشنی میں ہمارے یہ فیصلے باقی رہیں یا نہ رہیں. لاؤڈ اسپیکر آیا، سب نے مخالفت کی، مشین کی آواز ہے، انسان کی آواز ہی نہیں بچی ہے. کسی نے کہا یہ تو خالی اس کی ایکو ہے، گونج ہے اصلی آواز کی، تو یہ تو جائز نہیں ہے، اصلی آواز ہونی چاہیے. 50 سال بعد سب استعمال کرنے لگے. ابھی آپ کے رمضان گزرے، اسی رمضان میں ایک ہفتہ رمضان گزرے ہوا، ابھی جو رمضان گزرے اسی رمضان کے میں ایک دن معلوم یہ ہوا کہ میں نے تو پہلے نہیں سنا تھا، سنا ہے کہ کافی دن سے چل رہی تھی بات، بتایا گیا کہ کل قیامت آئے گی. ایک دن بتایا گیا کہ اور چاروں طرف یہ اعلان بھی چل رہا ہے اور لوگوں کو مسجدوں میں استغفار کے لیے بلایا جا رہا ہے. ارے بھائی تم اسی بنیاد کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی بنیاد کے اوپر تم اسے کیوں نہیں غور کر لیتے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، ابھی نہیں آئے تو کب آئے گی؟ میں یہ تو نہیں کہتا، میں کہ ہرگز بھی نہیں آئے گی، کل آ ہی نہیں سکتی. ابھی کل کے اگلے 30 40 50 سال بھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ آنے کے بعد بہت لمبے عرصے رہیں گے. تو اگر کل بھی آ گئے تو پھر ابھی بہت دن لگیں گے قیامت آنے میں. تو ابھی تو نہیں آئے گی. اب وہ سارے میں ان کا نہیں، ہمارے امام صاحب نے کہا ہے کہ کل قیامت آ جائے گی. انہوں نے کن بنیادوں پہ کہا ہے؟ کہتے انہوں نے بڑے ثبوت ان کے پاس ہیں کہ کل آ جائے گی. اور یہ قیامت کے آنے والی بات تو چلی آ رہی ہے، 14ویں صدی میں آ جائے گی، معلوم نہیں کب کتنے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، بہت سے اور غیر مسلموں میں بھی بعض مذہبی گروہ ہیں ایسے جن کی طرف سے ایسی باتیں آتی رہی ہیں کبھی، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر مختلف، اور وہ بھی لوگ مقام میں بہت اونچے تھے جن کے پاس سے آئی ہیں باتیں. 14ویں صدی جہاں شروع ہوگی وہاں قیامت آ جائے گی. اب وہ 14ویں صدی گزر گئی، کوئی قیامت نہیں ہے. ان کا اپنا سوچ تھی، ان کا اس وقت کی اپنی کیلکولیشنز تھی، سمجھ تھی، اس دور کے حساب سے ان کی انٹیلیجنس تھی مسائل کو سمجھنے کی کہ نئی زمین رکی ہوئی ہے، سورج گھوم رہا ہے اس کے چاروں طرف، اس لیے کہ انہیں نظر ایسی آ رہا تھا. تو پھر انہوں نے کتاب لکھی ایک، ابھی قریب کے دور کے ایک امام صاحب نے پھر ایک کتاب لکھی انہوں نے. اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ زمین رکی ہوئی، سورج اس کے چاروں طرف گھوم رہا ہے. اور اس میں انہوں نے ثبوت دیے کہ جو کبوتر اڑتے ہیں، اڑتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں.
اور پھر وہیں اسی گھر پر اتر آتے ہیں 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے کے بعد۔ زمین تو گھوم کر پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئی، کبوتر اوپر ہیں، ادھر کیسے آتے ہیں؟ اب جنہوں نے سائنس بالکل نہیں پڑھی وہ کہیں گے بہت بات، دلیل تو بڑی مضبوط ہے، اور سائنس کا طالب علم بچہ بھی ہوگا تو وہ ہنسے گا کہ یہ کیسی دلیل ہے؟ وہ تو جو اوپر کا جو ہوا کا کرہ ہے، زمین کی کشش کا، یہ سب ساتھ میں گھوم رہا ہے، تو وہ بھی ساتھ میں صرف شفٹ ہو رہے ہیں جو اوپر ہیں ہوا کے اندر۔ اب یہ نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اڑنے کے بعد، دلیل یہ ہے کہ یہ اڑنے کے بعد اسی گھر پر اتر آتے ہیں، یہ تو وہ کہاں رہ جاتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر پیچھے رہ جاتے، زمین آگے بڑھ گئی ہوتی گھوم کر۔ اب انہوں نے اس دور کے حساب سے کہا تھا، ہم ہنستے بھی نہیں اس کے اوپر، لیکن ہنسی کی یہ بات ہے کہ آج ہم اسی کو پکڑے رہے اور کہیں گے نہیں ہمارے امام صاحب نے صحیح فرمایا تھا، اس میں ترمیم کر لیجئے۔ انہوں نے بہت انٹیلیجنٹ آدمی، بہت ذہین آدمی تھے، بہت سے مسائل انہوں نے بہت سی چیزوں پہ غور کیا، بہت سی باتیں غلط بھی ہیں، ہم ان کو جو غلط ہیں اس کو فالو نہیں کریں، اسے چھوڑ دیں، اسے ترمیم کر لیں کہ یہ ان کو معلوم نہیں تھا تو ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ اس کو یہ پھر اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب کہیں دین کے مسائل میں غلطی ہوگی اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے یہ کہا تھا، جن کو بھی وہ اپنا اسلاف مانتے ہوں، کہیں دین کی بنیادی باتوں میں غلطی ہوگی، اور کہیں وکاس اور ارتقاء رک جائے گا اور اس کا بھی انجام بھگتنا پڑے گا آگے قوموں کو اور نسلوں کو، اور ان کا حساب جو ہے وہ گھڑی چل رہی ہے اور وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتاتون السحر وانتم تبصرون۔ ان کے اپنی جن چیزوں کے اندر ان کی دلچسپیاں ہیں اس میں دل لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ حدوں کو، یہ اپنی جگہ چیزوں کو جگہ سے ہٹا کر کہنے والے لوگ ہیں، یہ ظالم ہیں، اور یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں اور سرگوشیاں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو رسول آئے یہ انسان ہی تو ہے، ہمارے جیسا تو ہے، کوئی کرامت، کوئی کرشمہ تو نظر نہیں آ رہا، کہیں فرشتے 3-4 ادھر بیٹھے ہوتے، 3-4 یہاں پر بیٹھے ہوتے، کھانا کھاتا ہے بتائیے، اور بازار میں بھی چلا جاتا ہے، تو رسول کیسا ہوا؟ اور یہ بات کے آنے والوں کے لیے بھی جو ان کی باتوں کو نہیں مانتے، جو ثبوتوں کے ساتھ میں رکھتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کی باتوں کو نہیں مانتے، تو کہتے ہیں کہ ہیں کیا یہ غور و فکر کرنے والے، یہ تو ایسا ہے کہ ان کی باتوں کے اندر خالی بس لچھے دار باتوں سے لوگوں کو کے اوپر جادو کر دیتے ہیں۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تم بھی ان کے سحر میں آ جاؤ گے، جانتے بوجھتے سمجھتے عقل رکھتے ہوئے ان کے سحر میں آ جاؤ گے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں۔ تو پھر سننا مت، پھر بس سننا قیامت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک چلا رہا ہے کہ جب بھی نئے دور کے حساب سے جب رینیول ہوتا ہے چیزوں کا، اس وجہ سے کہ پچھلی چیزیں یا تو کھو گئیں اور یا پچھلے فہم کے اعتبار سے تھیں، ان کا رینیول ہوا تو پھر کہا جاتا ہے کہ سن مت لینا، یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ جادو ہو جائے گا جو مل گیا۔ سننا منع کیا گیا ہے، پڑھنا منع کیا گیا ہے، مطالعہ منع کیا گیا ہے۔ اور ہمارے دور کے اس درجے کے لوگ جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا تاثر ان لوگوں کے اندر جو بہت ریشنل سوچ سمجھ کر غور و فکر کرنے والے کہے جاتے ہیں، ان کے نزدیک جو بہت بڑے اس دور کے ایک ریشنل عالم ہیں، انہوں نے لکھ دیا یہ اپنی کتابوں کے اندر، کہ اپنی ایک کتاب کے اندر کہ بس لوگ صرف میری کتاب پڑھیں، کسی اور کی نہیں پڑھیں، ورنہ سب گمراہ ہو جائیں گے۔ پڑھیں نہیں، یہ لوگوں کو معلومات ہے، آپ سے جو غلطیاں ہو گئی اس کے اوپر اسٹک کر جائیں سارے لوگ، ساری معلومات ادھر ادھر کی سورسز سارے رکھ دیجئے اپنی بات، دوسری چیزوں کو لوگ سنیں، فلٹر آؤٹ کر کے صحیح لے لیں گے، آپ کی جتنی صحیح ہوں گی لے لیں گے، سب صحیح ہوں گی تو سب آپ کی لے لیں گے، کہ میری کتابوں کے علاوہ دوسری بڑے، اور وہ اس دور کے بہت بڑے ریشنل عالم، بہت سمجھدار، اور جن کے آج کل کے ماڈرن پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے فین ہیں، انہوں نے لکھا کہ میری کتابوں کے علاوہ دوسری مت پڑھنا، روکا جاتا ہے کہ سننا مت، پڑھنا مت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی ایسے لگاتے تھے، سن مت لینا، جادو ہو جائے گا۔ وہ
بات کان میں نہ پڑ جائے کسی. تو اس طرح کی سرگوشیاں ہوتی ہیں. رسول نے کہا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. جس طرح کی بھی باتیں جو کچھ بھی چل رہی ہیں، ایک ایک بات کو جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں، میرا رب اس کا علم رکھتا ہے. وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے اور وہ علم رکھنے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل ہوا شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون. پھر اور طرح طرح کی باتیں الزام لگتے ہیں. خالی اتنا ہی نہیں کہ جادو، اس کی باتوں کے اندر جادو ہے، غلط باتیں ہوتی ہیں لوگ مان لیتے ہیں. اتنا ہی نہیں، دیکھیں یہ جو ہے یہ بیتوکی باتیں ہیں، جیسے پریشان خواب ہوا کرتے ہیں جیسے، یا گڑھ کر لایا ہے. یہ مختلف باتیں، مختلف چیزیں ہیں جو ان کی جو پروپیگنڈا ہے، جو پروپیگنڈا کیا کرتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی ہیں جو بتائیں. یہ رسول کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئیں، ان سے پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی. جب بھی کوئی معقول بات اگر غور و فکر کرنے کے بعد ثبوت، تو بجائے اس کے کہ ثبوت مانگیں اور سمجھیں اور غور و فکر کریں، اور پھر اگر یہ کہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں آتی چلی جا رہی ہے، تو پھر جو الزام ہوتے ہیں ان کا پیٹرن ایک ہی ہے جو چلا آ رہا ہے کہ سننا مت بات کو. بات ایسی ہوتا ہے جو سنتا ہے وہ پھر غلط راستے پر نکل جاتا ہے. کیوں نکل جائے گا غلط راستے پر؟ انٹیلیجنٹ آدمی ہے، پچھلے کو بھی اسے بھی دیکھے اسے بھی دیکھے. ہر ایک گروپ اپنے گروپ کے بارے میں اب یہاں مسلمانوں بننے لگے، صرف ہمارے گروپ کی سننا، وہاں جا کے بیٹھ جانا اور سن مت لینا، صرف ہمارے گروپ کے سننا. کہا کہ یہ اس نے گڑھ کر لایا ہے. یہ ایک یہ ہوتا ہے بل ہوا شاعر، یہ شاعر ہے. یہ شاعر کا مطلب پوئٹری قرآن نے جہاں پر کہا ہے، شاعر کا مطلب پوئٹری نہیں. ہم کہیں سمجھنے لگتے ہیں جہاں پر یہ کہا کہ یہ شاعر ہے، کہ کسی بات کو اگر اس انداز میں کہا جائے جو نثر تھی اب وہ نظم بن گئی، تو اس سے کوئی گمراہی کیسے آ جائے گی؟ اس سے کیسے آ جائے گی گمراہی کسی جگہ؟ اس دور کے جو شاعر ہوتے تھے ان کے بارے میں ان کا کلیم یہی تھا، اور ان کا لوگوں کا، بہت سے لوگوں کا یقین یہ تھا کہ ان کو الہام ہوتا ہے، یہ خدا کے پاس سے آتی ہے. وہ لفظ آج بھی بولا جاتا ہے شاعری میں کہ شاعر کو تو الہام ہوتا ہے، شعر اس پر نازل ہوتے ہیں. یہ لفظ یہ بولی میں تو آج تک چلے آ رہے ہیں کہ شعر نازل ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ نازل ہو جاتے ہیں اس بولی میں، اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کوئی وحی نہیں اتر رہی. لیکن پہلے یہ لٹرل میننگ کے اندر ہوتا تھا کہ وہ جو زیادہ بڑے ایکسپرٹس ہوتے تھے کہ یہ ان کا رابطہ ہے اوپر سے، وہاں سے آ رہا ہے. اور پھر اس کے اندر وہ طرح طرح کے جو مبالغے اور ایگزیگریشنز جو چیزیں ہوا کرتی تھیں جو حقیقت کو بدل دیتی تھیں. کہا کہ یہ وہ ہیں حقیقت کو بدل دینے والے، جن کے اوپر جس کو جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر الہام ہو رہا ہے. ان سب باتوں کو نہیں کہتے فل یادنا بآیاتن کما ارسل الاولون. اس سے پہلے جو رسول آئے ان پہ تو بڑے چمتکار دکھاتے تھے. تم اگر واقعی تم اللہ کی بات کر رہے ہو تو پھر چمتکار لاؤ کوئی، اس سب ویر سے صرف اتنی بات کو لاؤ. اور آ چکا پھر ابھی یہ اسی کے کنٹینیوشن میں جو پہلے سے قرآن میں چلا آ رہا ہے. اس سے پچھلی سورت کے آخر کے حصے میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس درس کے اندر آیا تھا سورہ طٰہٰ کے، کہ کبھی قرآن شریف کے اندر جتنی جگہوں پر یہ آیت ہے اس سے ملتی جلتی آیات ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتا، تو کبھی جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ دن رات تو دیکھتے ہو. تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون. ان سے قبل، ان سے پہلے جن جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، وہ بستیاں وہ تھیں جو ایمان میں نہیں تھی، ایمان والی نہیں تھی. اب یہ سوچنے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ ان کی ہلاکت پھر آ جائے گی، ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ بڑی اہم بات ہے، اور بڑی اہم اس وجہ سے ہے کہ ایمان کا مفہوم ہی لوگ اٹھ گیا. میں تو یہ میں بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کا مفہوم ہی اٹھ گیا. تو کہ کیا یہ بھی ایمان تو حساب کا وقت قریب آ رہا ہے ان کا بھی جو اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہیں، اور حساب میں کیا پکڑ ان کی ہوگی. اور ہلاکت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ سب زمین کے اندر دھنس جائے کوئی، یا اوپر سے کچھ ایسی چیز ہوئے کہ اس دن اگلے دن سارے مرے ہوئے اٹھے.
ہلاکت قرآن نے استعمال کیا ہے کہ جب صحیح راستہ باقی نہیں رہے تو وہ ہلاک ہو گئے، مردے کی طرح ہے۔ کہا کہ ہم نے کسی ایسی بستی کو کبھی ہلاک نہیں کیا جو ایمان والی ہو، کبھی کیا ہی نہیں۔ جتنی بستیاں ہلاک ہوئی ہیں لٹرلی بھی، یعنی سچ میں جن کا نام و نشان مٹ گیا، یا جہاں کے لوگوں کی بڑی تعداد کا نام و نشان مٹ گیا، فرمایا ایمان والی نہیں تھی، کسی ایمان والی بستی پر ہلاکت نہیں آئی کبھی۔ ایک تو یہ بات بہت غور طلب ہے، اور ایک دوسری بات، افہم یؤمنون، اب یہ بتاؤ کہ یہ بھی اب جو لوگ اس وقت، اب جو لوگ، جن لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، ان کو اپنی ہلاکت کا ڈر نہیں ہے؟ ایمان کیا لائیں گے؟ نہیں لائیں گے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے، یورپ والوں کے لیے، یہ ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے، یہ اسرائیل کے یہودیوں کے لیے، ان کے لیے بعد کو ہے، جب ان پر حجت پوری ہو جائے گی، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے تو عذاب آتا نہیں، اس سے پہلے نمبر پر ان کے لیے جو ایمان والے ہیں۔ میں تو صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک چیز، کہ ہے تو بہت لمبی فہرست، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے روزی دینے والے سے، اپنے اوپر رحم کرنے والے سے، بے پناہ رحم کرنے والے، اپنے ہمیں پل پل پرورش دینے والے سے، اور وہ جسے حساب دینا ہے اس سے رابطہ ٹوٹ گیا پوری امت کا، پوری امت کا۔ ضابطے پہ آ کر رک گئے، رولز پر۔ یہ رولز ضروری تھے، ضابطے ضروری تھے، رولز اور نیم ضروری تھے، لیکن یہ نیم ہی تھے کہ ان نیموں کے ذریعے اس تک پہنچیں، رابطہ ہو اور کانٹیکٹ ہو۔ وہ رابطہ اس پوری امت کا ٹوٹا ہوا ہے، جو امت محمدی کہلاتی ہے، پوری کا، اس میں نیک لوگوں کو ملا کر، اور سب کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندگی ایسے کرنا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم اس کی موجودگی کو محسوس کرنا کہ وہ اس وقت تمہارے پاس ہے۔ یہ چیز غائب ہو گئی۔ جھگڑا اس بات پہ ہے کہ مناظرے ہے، ہاتھ یہاں پر ہو، نماز میں یہاں ہو، اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ ہم حضوری کا تصور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کہیں پوری دنیا میں۔ اور میں اپنی طرف سے کوئی تصوف کی باتیں لا نہیں رہا، تو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ ہے ضابطہ، رولز، نیم، ہاتھ یہاں ہو یا یہاں ہو، یہ تو ہے نیم۔ یہ نیموں پہ آ کے رک گئے۔ یہ جو قوم آج ہندو کہلاتی ہے، اس کے رابطے کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم پہنچیں اس تک، اس سے ملیں، اس کی بے پناہ اہمیت ہے۔ ان کا ضابطہ غلط ہو گیا، نیم غلط ہو گئے، طریقے غلط ہو گئے اس تک، لیکن وہ چیز باقی ہے اوریجنل کے، مقصد تو یہ تھا، یہاں وہ مقصد ختم ہو گیا رابطے کا۔ تو پرسنل کانٹیکٹ جس کا مالک سے ختم ہو گیا، جس کا کریٹر سے ختم ہو گیا، جس کا اپنے اوپر رحم کرنے والے سے ختم ہو گیا۔ اور میں پوری امت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، تو بہت گستاخی کی اور بڑی جسارت کی اور بہت بڑی بات ہو گئی نا۔ میں پوری امت اس وجہ سے کہ صاحب اللہ کے کون کون بندے کہاں کہاں کیسے کیسے چھپے ہوتے ہیں، جانتے نہیں ہم، آپ نہیں جانتے، آپ سب کو کیوں کہتے ہیں؟ میں تو صرف وہاں سے کہتا ہوں 1967 سے یہاں تک کا۔ اب 48 سال ہو گئے، 50 سال ہونے جا رہے ہیں 1967 سے یہاں تک، تو 67 سے 33 اور آج 48 سال ہو گئے، 50 سال ہونے جا رہے ہیں بیت المقدس چھنے ہوئے۔ 1967 میں چھنا تھا، تب سے لے کے آج تک، اور اب اس وقت تو لوگ بھول گئے ہیں، اب تو دعاؤں میں بھی نہیں آتا۔ تڑپ تڑپ کا پورا پورا دن، پوری پوری راتیں لوگوں کی گزر جاتی تھی، خالی 5 وقت کی نمازیں تھوڑی، بس ایسا تھا دل پھٹا جا رہا ہے کہ ہمارا بیت المقدس گیا، ان کے قبضے میں چلا گیا، یہودیوں کے۔ کوئی دنیا میں پھر وہ مسلمان ہوگا ہی نہیں، ایمان والا ہی نہیں ہوگا جس نے تڑپ تڑپ کر دعائیں نہیں کی ہوں گی۔ کوئی حاجی ایسا نہیں بچا، کم سے کم اس کے بعد 20-30 سال تک، اب ختم ہو گئی یہ بات، اب لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ اس جنریشن کے کوئی حاجی بچا ہی نہیں ہے جس نے حج کیا ہو اور کعبے کے پردے سے لپٹ کر اپنی دعائیں، بات کو پہلے یہ دعا نہ مانگی ہو، جس نے حجر اسود
پر کو بوسہ دیتے وقت یہ دعا نہ کی ہو، اپنی دعائیں بہت بات کو بچا ہی نہیں کوئی. پھر وہ بھی جو حج نہیں کیا ہو لیکن اللہ والے، کہا جاتا ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے نکل جائے وہ قسم کھا لیں تو اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ یہ تو اب ہوگا، انہوں نے کہہ دیا ہے اللہ والوں نے. تو کوئی تو ہوتا جو کہہ دیتا کہ پھر مل جائے واپس، تو کسی نے آج تک نہیں کہا. کوئی ایسا نہیں تھا جس نے وہ اس ایک کی ہی تو قبول ہو جاتی اگر وہ واقعی ہوتا اللہ والا تو کسی اور، یا اس کو یہ منظور ہی نہیں تھا، اسے خود پسند نہیں تھا کہ ملے واپس. میری اس جسارت یا اس آبزرویشن میں بس ایک استثناء یا ایک ایکسیپشن ہے. اللہ کے کچھ کامل بندے ایسے ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی ہوں گے جو ایسے راضی برضا ہوتے ہیں کہ بندوں کے اعمال کے باعث انہیں ملنے والی سزا پر وہ اللہ سے اس کے قانون کو بدلوانے کی دعا نہیں کرتے. تو پھر وہ مانگنا اور وہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے آپ مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں، سب کا پھر رابطہ نہیں ہے. یہ اس نیم اور ضابطے پہ آ کر رک گئے سب. اسٹاپ. کیسے جھکیں، کہاں ہاتھ باندھیں، کتنے اٹھائیں، کیا پڑھیں. اس کا مقصد ملاقات تھا اللہ سے، یہ بات ہی ختم ہو گئی. اللہ سے رابطہ تھا اس کا مطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الصلاۃ معراج المومنین، صلاۃ میں اللہ سے ملاقات ہوگی، کسی کی ملاقات نہیں ہوتی. تو یہ تو وہ امت ہے جس کا پوری امت کا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے، سوائے چند اللہ والوں کے جنہیں ہم نہیں جانتے. پھر ایمان کی ہم کیا بات کہیں. میں کوئی ججمنٹ دینے والا کسی پر نہیں ہوں. ججمنٹ تو اللہ کیا، میں تو صرف کسوٹیاں رکھ رہا ہوں سامنے کہ یہ پھر ہلاکت نہیں آئے گی کیا، اور پھر کیا حساب کا وقت جیسے کہا ہے آ گیا تمہارے حساب کا وقت قریب، اس سے نہیں ڈرتے لوگ. ہے قریب، اور کیسے ہوگا ان کا حساب اور قریب کیا آنے جا رہا ہے وہ پھر انشاءاللہ اگلی آیتوں کے اندر اور اگلے درس کے موضوع میں ہے. میں رکھوں گا باتوں کو کہ ان سب کے حساب کا وقت بہت انجام قریب ہے، اور وہ انجام کیسے سامنے آئے گا، اس لیے کہ ان کا اللہ کے نزدیک معتبر نہیں بچائے میں. تو پھر کیا ہونے والا ہے یہ پھر اگلی آیات کے ذیل کے اندر پھر انشاءاللہ آئندہ زندگی رہی تو ہم 6 آیت پر پہنچے ہیں، 7ویں سے پھر شروع کریں گے سورہ انبیاء کی آیت نمبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام